آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے زندگی کا پانی۔ ہر خاص و عام کی بہت بڑی ضرورت ہے، چاہے کوئی بادشاہ ہے، چاہے کوئی وزیر ہے، کوئی مشیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے۔ آپ اس بات سے قائل ہوں گے کہ دکھوں سے کوئی نہیں بچا ہوا۔ یہ دکھوں کی چکی میں سب پستے ہیں۔ اگر آپ کسی کے سامنے اتنا روئیں گے، اپنا دکھ بتائیں گے، مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، تو وہ آپ کے سامنے اس کے بدلے میں اتنا روئے گا، آپ پریشان ہو جائیں گے۔ آج کا انسان جو بیماریوں میں جکڑا ہوا ہے، مشکلات میں جکڑا ہوا ہے، قرضوں کے نیچے جکڑا ہوا ہے، دکھوں کے نیچے جکڑا ہوا ہے، بے شمار گھروں میں اولاد تنگ کر رہی ہے، بے شمار زندگیوں میں دکھ ہی دکھ ہیں۔ انسان جو ہے وہ سکھ کی تلاش کر رہا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، جب انسان دکھوں سے گزرتا ہے تو ہر انسان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ میرے دکھ سب سے بڑے ہیں، میرے دکھ سب سے بڑے۔ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر بندہ دکھ اٹھاتا ہے۔ اور اس زمین کے اوپر آپ اندازہ لگائیے، ایماندار دکھ اٹھاتے ہیں۔ پھر اس کا حل کیا ہے؟ اس کا سلوشن کیا ہے؟ خدا ہماری کیا مدد کرتا ہے اس کے اندر؟ آج ہم اس انجیل مقدس میں سے سامری عورت کی مثال آپ کے سامنے رکھوں گا۔ خداوند یسوع مسیح کی اور سامری عورت کی گفتگو سے، خداوند یسوع کی دعوت سے، آفر سے ہم آج کچھ سیکھیں گے۔ اور میں یہ ایمان رکھتا ہوں کہ اگر آپ لوگ اور میں غور سے سیکھیں گے تو یہ آج کا پیغام آپ کے لیے اور میرے لیے بہت زیادہ تسلی کا باعث بنے گا۔ تو چلیے آئیے ہم خداوند کے کلام مقدس کو کھولتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل 4 باب 1 آیت سے 16 آیات تک۔ پھر جب خداوند کو معلوم ہوا کہ فریسیوں نے سنا ہے کہ یسوع یوحنا سے زیادہ شاگرد کرتا اور بپتسمہ دیتا ہے، گو یسوع آپ نہیں بلکہ اس کے شاگرد بپتسمہ دیتے تھے، تو وہ یہودیہ کو چھوڑ کر پھر گلیل کو چلا گیا، اور اس کو سامریہ سے ہو کر جانا ضرور تھا۔ پس وہ سامریہ کے ایک شہر تک آیا جو سغار کہلاتا ہے، وہ اس قطع کے نزدیک ہے جو یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف کو دیا تھا، اور یعقوب کا کنواں وہیں تھا۔ چنانچہ یسوع سفر سے تھکا ماندہ ہو کر اس کنویں پر یوں ہی بیٹھ گیا۔ یہ 6 گھنٹے کے قریب تھا۔ سامریہ کی ایک عورت پانی بھرنے آئی۔ یسوع نے اس سے کہا، مجھے پانی پلا، کیونکہ اس کے شاگرد شہر میں کھانا مول لینے گئے تھے۔ اس سامری عورت نے اس سے کہا کہ تو یہودی ہو کر مجھ سامری عورت سے پانی کیوں مانگتا ہے؟ کیونکہ یہودی سامریوں سے کسی طرح کا برتاؤ نہیں رکھتے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہتا ہے مجھے پانی پلا، تو اسے مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ عورت نے اس سے کہا، اے خداوند، تیرے پاس پانی بھرنے کو تو کچھ ہے نہیں، اور کنواں گہرا ہے، پھر وہ زندگی کا پانی تیرے پاس کہاں سے آیا؟ کیا تو ہمارے باپ یعقوب سے بڑا ہے جس نے ہم کو یہ کنواں دیا، اور خود اس نے اور اس کے بیٹے مویشی نے اس میں سے پیا؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، جو کوئی اس پانی میں سے پیتا ہے وہ پھر پیاسا ہوگا، مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا وہ ابد تک پیاسا نہ ہوگا، بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا، ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا۔ عورت نے اسے کہا، اے خداوند، وہ پانی مجھ کو دے تاکہ میں نہ پیاسی ہوں نہ پانی بھرنے کو یہاں تک آؤں۔ یسوع نے اس سے کہا، جا اپنے شوہر کو یہاں بلا لا۔ عورت نے جواب میں اس سے کہا، میں بے شوہر ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا، تو نے خوب کہا میں بے شوہر ہوں، کیونکہ تو 5 شوہر کر چکی ہے، اور جس کے پاس تو اب ہے وہ تیرا شوہر نہیں۔ یہ تو نے سچ کہا۔ میں نے اس کی 17 اور 18 آیات تک بھی پڑھ لیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تو مجھے پانی پلا۔ وہ بڑی حیران ہوئی
سامری عورت بھی حیران ہوئی کہ یسوع مجھ سے پانی مانگتا ہے، اور جب خداوند یسوع مسیح کے شاگرد بھی آئے تو وہ بھی بڑے حیران ہوئے کہ یسوع مسیح ایک عورت کے ساتھ اکیلے بیٹھ کر کنویں پر اتنی لمبی گفتگو کر رہے ہیں. ہم شہر گئے ہوئے تھے، یسوع یہاں بیٹھے ہوئے ایک عورت کے پاس. سامری عورت بھی حیران ہوئی، شاگرد بھی حیران ہوئے. وہ کیوں؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو یہودی ربی تھے وہ یہ سکھاتے تھے اس دور میں کہ عورت کو شریعت نہیں سیکھنی چاہیے، عورت شریعت نہیں سیکھ سکتی. نمبر 1. نمبر 2، ربی یہ سکھاتے تھے کہ آپ کسی بھی پبلک پلیس پر کسی عورت سے لمبی گفتگو نہیں کریں گے، آدمی گمراہ ہو سکتا ہے، لمبی گفتگو نہیں کریں گے. اور تیسری بات یہ تھی کہ جو یہودی لوگ تھے وہ سامریوں سے کسی طرح کا برتاؤ نہیں رکھتے تھے. اب یہ ساری باتیں بہت زیادہ حیران کن تھی. نمبر 1 کہ وہ عورت کو شریعت سکھانی، شریعت کی باتیں کرنی، کلام کی باتیں کرنی. نمبر 2 عورت سے تنہائی میں بیٹھ کے بات کرنی. اور نمبر 3 سامری عورت سے بات کرنی، سامریوں سے بات کرنی. اور نمبر 4 پانی بھی مانگا. یہ 4 باتیں بہت حیران کن تھی. کافی صدیاں پہلے اس جگہ پر اسوری جو تھے وہ قابض ہو گئے تھے. اسوریوں نے حملہ کیا تھا، اسوریوں نے یہ جگہ اپنے قبضے میں لے لی تھی. اور پھر کیا ہوا؟ انہوں نے یعقوب کے جو 12 بیٹوں کے قبیلے تھے انہوں نے ان کو مار مار کے وہاں سے نکالا باہر، اور ان کی جگہ ملک کو بھرنے کے لیے وہ غیر قوموں کو لے کر آئے تھے. غیر قومیں آباد کرنے کی کوشش کی انہوں نے وہاں پر. جو یہودی باقی بچے تھے کیونکہ آباد ہو گئے، کچھ یہودی بچ گئے، کچھ انہوں نے زیادہ تر نکال دیے، انہوں نے ڈیپورٹ کر دیے، نکال دیے وہاں سے. کچھ یہودی بچ گئے تھے. یہ جو غیر قوم کے لوگ تھے، جو فورنرز تھے، جو سیاہ تھے، انہوں نے پھر وہ جو یہودی بچے ہوئے تھے ان سے شادیاں کی. جب غیر قوموں کے لوگوں نے، بت پرستوں نے، جن کو اسوری لے کر آئے تھے، انہوں نے جب ان سے شادیاں کی، ان سے جو اولاد پیدا ہوئی وہ سامری کہلائی. اور پھر وہ سامری بڑا عجیب سا مذہب بن گیا تھا. وہ بتوں کو بھی مانتے تھے اور پھر وہ خدا کو بھی مانتے تھے. اور پرانے عہد نامے میں صرف پہلی 5 کتابوں کو مانتے تھے. پرانے عہد نامے میں پیدائش سے لے کے استثنا تک یہ 5 کتابوں کو مانتے تھے، باقی اس کے بعد وہ نہیں مانتے تھے. اور بڑا عجیب مذہب تھا. یہودی ان سے نفرت کرتے تھے کیونکہ وہ ایک تو ان کو یہ تھا کہ یہ سیاہوں کی، غیر قوموں کی اولاد ہے. پھر دوسرا یہ خلط ملط ہو گیا، مکس ہو گیا کام. یہ تو بھائی خدا کو بھی مانتے ہیں، بتوں کو بھی مانتے ہیں، تو وہ ان سے اس لیے نفرت کرتے تھے. یہودی ویسے بھی غیر قوموں سے بہت نفرت کرتے تھے اور ان سے تو بہت ملک میں رہتے ہوئے وہ ان سے کسی طرح کا برتاؤ نہیں رکھتے تھے اور بہت زیادہ اوائڈ. خداوند یسوع مسیح نے ایسی عورت سے پانی مانگ لیا کہ جو پہلی بات تو یہودی تھی. نمبر 2 ایک آؤٹ کاسٹ تھی، ایک بھٹکی ہوئی عورت تھی، ایک خراب کردار کی عورت تھی، بگڑی ہوئی عورت تھی. میں کہوں گا سامری عورت گناہ نہیں کرتی تھی بلکہ گناہ اس کے اوپر بادشاہی کرتا تھا. بہت سارے لوگ گناہ کرنے سے بھی آگے نکل جاتے ہیں، گناہ بادشاہی کرتا ہے. ذرا سنیے غور سے. ہم گناہ جو کرتے ہیں تو گناہ ہماری نسلوں پر قابض ہونے کی کوشش کرتا ہے، گناہ ہمارے بدنوں پر قابض ہونے کی کوشش کرتا ہے، گناہ ہمیں کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر گناہ بادشاہی کرتا ہے. کلام میں لکھا ہے گناہ تمہارے فانی بدنوں پر بادشاہی نہ کرے. کچھ لوگ گناہ کی ایسی لپیٹ میں آتے ہیں پھر گناہ ان کو ڈرائیو کرتا ہے، چلاتا ہے ان کو، پھر گناہ اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے، پھر گناہ اپنی مرضی سے ان کو چلاتا ہے، پھر گناہ بادشاہی کرتا ہے. خدا کلام بتاتا ہے گناہ ان کو اپنی بادشاہی میں لے لیتا ہے. اور یہ بڑی خطرناک حالت ہے، بہت خطرناک بات ہے جس کو بیان عام نہیں کیا جا سکتا. یہ عورت، سامری عورت، اس کے اوپر گناہ بادشاہی کر رہا تھا. اس نے 5 شوہر کیے تھے. یہ بھٹکی ہوئی عورت تھی. وہاں پر کنویں پر خواتین جو تھی گروپ بنا کر صبح آتی تھی، یہاں بالکل شام کو آتی تھی. یہ اکیلی آئی ہے، خراب کردار کی عورت تھی. خداوند یسوع مسیح نے اس سے کہا مجھے پانی پلا. عامر سا ذرا نکالیے یوحنا کی انجیل 7 باب
37 اور 38ویں آیات۔ پھر عید کے آخری دن جو خاص دن ہے، یسوع کھڑا ہوا اور پکار کر کہا، اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے، جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر جیسا کتاب مقدس میں آیا ہے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں۔ یسوع کون ہے؟ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے ہزاروں کام چھوڑ کر ہمیں خداوند یسوع کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے، جو اتنے بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، زندگی کا پانی میں ہوں، زندگی کی روٹی میں ہوں، بھیڑوں کا اچھا چرواہا میں ہوں، دروازہ میں ہوں، قیامت اور زندگی میں ہوں، راہ حق اور زندگی میں ہوں، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں۔ کسی نبی نے، کسی پیغمبر نے، کسی بزرگان دین نے، کسی ہادیان دین نے کبھی آج تک اتنے بڑے بڑے کبھی دعوے نہیں کیے۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے، کسی کتاب میں کوئی شخصیت ہمیں نہیں ملتی جو اتنے بڑے بڑے دعوے کرے۔ اور اب یہاں پر آج کا جو دعویٰ ہے، تو مجھ سے مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا اور پھر تو کبھی پیاسی نہ ہوتی۔ اس نے سوچا شاید یہ شخص مجھے کوئی جادوئی پانی دے دے کہ میں پیوں تو ایسا جادو کر کے مجھے دے دے گا، تو ایسا میں پانی پیوں پھر میں کبھی پیاسی نہیں ہوں گی میں۔ تو اس نے کہا، خداوند تو مجھے وہ پانی دے دے، نہ میں کنویں پر آؤں ساری کہانی ختم ہو جائے، نہ بار بار میں یہاں پر آنا پڑے، نہ پانی بھرنا پڑے، تو تیرے پاس تو کوئی چیز ایسی نظر نہیں آ رہی، تو کیسے نکالے گا، تو مجھے وہ پانی پلا دے۔ اصل میں خداوند یسوع مسیح جو تھے، زندگی کے پانی سے مراد ہے پاک روح القدس۔ اگر آپ اس کی 39ویں آیت پڑھ لیجئے، آپ نے ابھی یوحنا کی انجیل اس کا 7 باب اس کی 37 اور 38ویں آیات پڑھی ہیں، آپ 39ویں آیت پڑھ لیں، آپ کو جواب بھی مل جائے گا، کلام میں مل جائے گا۔ اگر ہم کلام کی تفسیر کلام کے ساتھ کریں اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اگر کلام کی تفسیر کلام کے ساتھ ہو پھر کوئی چیلنج نہیں۔ میرے پیچھے بولیے اونچی آواز سے، یوحنا کی انجیل اس کا 7 باب 39ویں آیت، اس نے یہ بات اس روح کی بابت کہی جسے وہ پانے کو تھے، جو اس پر ایمان لائے، کیونکہ روح اب تک نازل نہ ہوا تھا، اس لیے کہ یسوع ابھی اپنے جلال کو نہ پہنچا تھا۔ ایک عورت جس پر گناہ بادشاہی کر رہا ہے، سامری عورت جس پر گناہ بادشاہی کر رہا ہے، گھر سے بے گھر ہو گئی ایک قسم کی، 5 شوہر کیے ہیں، انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ اس نے سوچا ہوگا کہ مجھے روڈوں پر رہنا پڑے گا، بھیک مانگنی پڑے گی، مجھے دکھ سے گزرنا پڑے گا۔ اب وہ ایک ایسے شخص کے ساتھ رہ رہی ہے جس کے ساتھ اس کی شادی نہیں ہوئی، کوئی پناہ لینے کے لیے، کوئی سہارا لینے کے لیے وہ اس کے ساتھ رہ رہی ہے۔ اب اس کے دکھ کیا ہیں، کتنی وہ دکھ کی حالت میں ہے، یہ تو یسوع ہی جانتے ہیں۔ یسوع نے کہا، تو مجھ سے مانگتی، تو یہاں پانی بھرنے آئی ہوئی ہے، تو مجھ سے مانگتی اور میں تجھے زندگی کا پانی دیتا، میں تجھے ایسا پانی دیتا تو پھر کبھی پیاسی نہ ہوتی۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح دعویٰ کر رہے ہیں، کھڑے ہو کر سب کو دعوت عام دے رہے ہیں، اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے، میں اس کو زندگی کا پانی دوں گا۔ خداوند یسوع مسیح روح القدس دینے کے لیے، روح القدس جو نازل ہونے کو تھا، ایک بہت بڑا خدا کا منصوبہ کہ ایمانداروں کو روح القدس دیا جائے۔ اگر ہم غور کریں، جب خدا نے آدم کو بنایا تو خدا نے کہا آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے، میں اس کی مانند اس کے لیے ایک مددگار بناؤں گا۔ تو خدا نے آدم کے لیے ہوا بنائی، اس کی مددگار بنائی، اس کی ہیلپر بنائی۔ عورت جو ہے وہ مرد کی مددگار ہے، ہیلپر ہے، اس کی اسسٹنٹ خدا نے ساتھ رکھا، اس کی ہیلپ کرے، اس کو اسسٹ کرے۔ پہلا ہیلپر عورت۔ اگر آپ غور کریں، ہمارا جو بایاں ہاتھ ہے وہ ہمارا مددگار ہے، ٹھیک ہے؟ دایاں ہاتھ جو ہے وہ مین کام کرے گا، اور آپ تجربہ کریں، کھانا کھائیں گے تو بایاں ہاتھ خود آ جائے گا مدد کے لیے۔
مین کام جو ہے وہ سیدھا ہاتھ کرتا رہتا ہے اور بایاں ہاتھ ہیلپ کرتا رہتا ہے. تجربے کی بات ہے, ہیلپ کرتا رہتا ہے, ہیلپ کرتا رہتا ہے. اور تیسرا مددگار خدا کا پاک روح ہے. خدا کا پاک روح ہے. ایک مددگار عورت, اس میں کوئی شک نہیں کہ مرد اور عورت کو خدا نے برابر بنایا ہے. صرف ایک گریڈ کا فرق ہے, ایک پریزیڈنٹ ہے, دوسری وزیر اعظم ہے. اس کی ہیلپ کے لیے بنایا ہے, اس کی مدد کے لیے بنایا ہے. دوسرا مددگار انسان کا بایاں ہاتھ, اور تیسرا مددگار خدا کا پاک روح. خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل میں کہا کہ میں باپ کے پاس جاؤں گا اور باپ سے درخواست کروں گا, وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا. اے بچوں, میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا, میں باپ کے پاس جاؤں گا اور میں باپ سے درخواست کروں گا, وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا. یقین کر کے مانیے, ہم اس بات سے اقرار کرتے ہیں کہ یہ زمین جو ہے یہ دکھوں سے بھری ہوئی ہے. چاہے کوئی ایماندار ہے, چاہے کوئی بے دین ہے, وہ اس دکھوں سے گزرتا ہے. بڑے بڑے ایماندار بڑے بڑے دکھوں سے گزرے ہیں, لیکن خدا نے ایمانداروں کو تسلی دینے کے لیے, قوت دینے کے لیے, مدد کے لیے, الہی مدد کے لیے خدا نے اپنا پاک روح بخشا ہے. خداوند یسوع مسیح پاک روح دینے کے لیے, پاک روح کی بات کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح پانی کی بات کرتے ہیں, پانی سے تشبیہ دیتے ہیں. تو مجھ سے مانگتی تو میں تجھے اب زندگی کا پانی دیتا. پانی کیا چیز ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے پانی, روح القدس کو پانی سے تشبیہ دے دی, زندگی کا پانی. اگر ہم اس پانی کی بات کریں جو ہم پیتے ہیں تو بذات خود یہ بھی ایک زندگی ہے, ہم اسے ڈینائی نہیں کر سکتے. دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بغیر محبت کے تو زندہ رہ لیتے ہیں, جن کو محبت نہیں ملتی پھر بھی زندہ نظر آتے ہیں, لیکن آج تک کوئی نہیں دیکھا جو پانی کے بغیر زندہ ہے. ہمارا جو انسانی بدن ہے یہ 50% سے زیادہ پانی سے بنا ہوا ہے. یہ پانی ہے اس کے اندر. انسانی باڈی جو ہے وہ 50% سے زیادہ پانی ہے. پانی ایک بہت بڑی خدا کی بلیسنگ ہے. پانی سے آپ دیکھیں ساری نیچر پانی سے ڈرائیو ہوتی ہے, پانی سے چلتی ہے ساری نیچر. اگر آپ نباتات کو دیکھ لیں, آپ انسانوں کو دیکھیں, آپ سمندری مخلوقات کو دیکھیں, بادلوں پر, آسمان پر پانی, زمین کے نیچے پانی, سمندر 3 حصے پانی. گرم پانی ہوگا تو جراثیم جلائے گا, ٹھنڈا پانی پیتے تو تسکین ملتی ہے, نہاتے ہیں تو تازگی مل جاتی ہے. پانی اگر نہ ہوتا تو یہ نظام نہ چلتا. خدا نے پانی کو بہت اہم رکھا ہے, پانی کی بہت اہمیت ہے. ڈرنک کلین واٹر اینڈ ریمین آلویز گرین. صاف پانی پیو اور ہمیشہ سرسبز رہو. آلویز ریمین گرین جسٹ لائک پلانٹس. ہریالی کی طرح سرسبز رہو. تازہ پانی پیو. کسی نے کہا ووٹ دا واٹر مینز ووٹ دا لائف, یعنی پانی کی حمایت کرنا زندگی کی حمایت کرنا ہے. یہاں تک لوگوں نے پانی کے بارے میں بڑے بڑے جو ہے کوٹس بولے ہیں, بہت بڑے بڑے کوٹس دیے گئے ہیں. خداوند یسوع مسیح سامری عورت سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر تو مجھ سے مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا. یوحنا کی انجیل 7 باب 37 اور 38ویں آیات میں خداوند یسوع مسیح نے کہا اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے, میں اس کو زندگی کا پانی دوں گا. خداوند یسوع مسیح جو ہیں دراصل جو زندگی کے پانی کی بات کرتے ہیں, خداوند یسوع مسیح پاک روح کی بات کر رہے ہیں کہ وہ پاک روح دیں گے. اور یاد رکھیے روح القدس کی معموری کے بغیر زندگی ایک الجھن بن جاتی ہے. آج بہت سارے لوگ ہیں اپنے بڑے بڑے دکھوں کو سیمنٹ کی بوری کی طرح اپنے سر پر رکھ کر اور وہ زندگی گزار رہے ہیں, اور اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا جائے اور پاک روح کو حاصل کیا جائے. اس کے بغیر یہ پاسبل نہیں ہے. دس از ناٹ پاسبل. یسوع زندگی کے پانی کی آفر کر رہے ہیں, تو مجھ سے مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا. یہ آفر چھوٹی نہیں ہے, یہ آفر بہت بڑی ہے. خدا انسان سے محبت کرتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جب خدا نے انسان کو بنایا تو خدا نے کہا آؤ ہم انسان کو اپنی صورت شبیہ پر بنائیں. انسان کو بنانے کے لیے خدا نے ایک اسپیشل منصوبہ بنایا.
پھر جب خدا نے انسان کو بنایا تو ساری مخلوقات سے خدا نے ڈیفرنٹ کر کے بنایا. پھر خدا نے انسان کو اپنی صورت شبیہ پر بنایا. پھر خدا نے انسان کو باغ عدن میں رکھا. عدن کا مطلب ہے خوشی. خدا نے خوشی میں رکھا. انسان کے لیے خدا کے بڑے بڑے منصوبے. خدا انسان کو خوش دیکھنا چاہتا ہے, خوش. اور جب انسان نے نافرمانی کی, انسان نے گناہ کیا, انسان نے وہ پھل کھا لیا, انسان نے ابلیس کی بات مان لی, اب کیا رزلٹ نکلا؟ انسان جو ہے وہ پاکرو کا لباس کھو بیٹھا. خدا کی پھر بھی خوشی دیکھیں, خدا آپ سے کتنا پیار کرتا ہے, خدا مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے. آج شام ذرا سوچیں خدا ہم سے کتنا پیار کرتا ہے. ہاؤ مچ گاڈ لوز اس. انسان نے گناہ کر لیا, گناہ گار انسان کے لیے خدا جو ہے پھر چمڑے کا لباس پیش کرتا ہے. خدا انسان کو خوش دیکھنا چاہتا ہے. انسان بار بار گناہ کر کے خدا کی پاکیزگی کو چیلنج کرتا ہے, آسمانی آفتوں کو دعوت دیتا ہے. اس کی زندگی میں آفتیں آتی ہیں جب ہم بار بار گناہ کرتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا, کوئی گناہ بھی ایسا نہیں ہے جو آدم کے گناہ سے چھوٹا ہو. نافرمانی ہوتی ہے چاہے وہ کچھ بھی ہو جائے. آج کا انسان بڑے بڑے گناہ کر دیتا ہے اور ساتھ کہتا ہے خیر ہے, خیر ہے. یعنی خدا کی نافرمانی کرنی اور خیر کہہ کے کرنی بہت خطرناک بات ہے. اس کے باوجود بھی خدا انسان کو خوشی دینا چاہتا ہے. خدا نے اپنے نبی بھیجے کہ وہ میرا پیغام لے کر جائیں. انسان نے نبیوں کو قتل کیا, یروشلم نے نبیوں کو قتل کیا. خدا جو تھا ایمانداروں کو بحالی دینا چاہتا تھا, تسکین دینا چاہتا تھا, دکھوں میں تسلی دینا چاہتا تھا. خدا اپنا پیغام بھیجتا تھا. بزرگان دین آئے, ان کی توہین کی گئی. نبی آئے, ان کی توہین کی گئی. خدا کا بیٹا آیا, اس کی توہین کی گئی. رسولوں کی توہین کی گئی. ابتدائی کلیسیا کے ایمانداروں کی توہین کی گئی. کسی نے کہا ہے کبھی کبھی محبت ذلیل کروا دیتی ہے. تو میں یہاں پر بھی دیکھ رہا ہوں بائبل مقدس میں کہ جب خداوند یسوع مسیح کو پکڑا جاتا ہے, گالیاں دی جاتی ہیں, داڑھی نوچی جاتی ہے, میں کہتا ہوں خدا بھی جو ہے وہ ہم سے محبت کرنے میں کون سے خدا سمجھے پاپڑ بیل رہا ہے, کون سے خدا دکھ اٹھا رہا ہے, اور خدا کتنی قربانیاں دے رہا ہے صرف انسان کو تسکین دینے کے لیے. جب خداوند یسوع مسیح یہ کہتے ہیں کہ جو اگر کوئی پیاسا ہو تو مجھ سے میرے پاس آئے اور مجھ سے پیے. جب خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا, یہ خدا کی آخری آفر ہے, آخری. نبیوں کی بے حرمتی ہو گئی, بزرگان دین کی بے حرمتی ہو گئی, خدا کے بیٹے کی بے حرمتی ہو گئی, رسولوں کی بے حرمتی ہو گئی, ابتدائی کلیسیا کی بے حرمتی ہو گئی. خدا بچانا چاہتا ہے, انسان اس پیغام کو سن کر الٹا بے حرمتی کرتا ہے, انسلٹ کرتا ہے, نبیوں کو قتل کرتا ہے, کنویں میں پھینک دیتا ہے. اس کے باوجود بھی خدا انسان کو آخری آفر دیتا ہے, اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آئے اور آب حیات پیے. خدا انسان کو آخری آفر دیتا ہے. یاد رکھیں خدا کی بہت بڑی محبت ہے. خدا ہم سب کو خوشی دینا چاہتا ہے. اگر کوئی شخص پاکرو پالے, اس کی زندگی میں پاکرو ہوگا, آپ یقین مانیں آپ کے دکھ اگر پہاڑوں سے بھی بڑے ہوں گے نا, لیکن آپ کے اندر ایک تسکین لگی رہے گی, آپ کے اندر سکون لگا رہے گا, سکون قائم رہے گا آپ کے اندر, کیونکہ آپ کی زندگی میں پاکرو ہے. اگر پاکرو نہیں ہوگا پھر بے چینی ہوگی, پھر تلخی ہوگی, بڑی خطرناک حالت ہو جائے. جو دعا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر پاکرو کی تسلی ہوتی ہے. یاد رکھیں پاک روح ہمیں فتح مند زندگی گزارنے کا فضل بخشتا ہے. فتح مند, جیب خالی ہو, جیب گرم ہو, آپ مسکرائیں گے. آپ کی ضرورتیں پوری ہوں نہ ہوں, کچھ رہ جائے, آپ خوش رہیں گے, آپ گلہ نہیں کریں گے, آپ شکوہ نہیں کریں گے. کافی سال پہلے میرے کزن, وہ کیتھولک کے بردر تھے اس ٹائم, تو وہ ہمارے گھر پر آئے اور رات رکے. میں نے اپنے کزن کو کہا, میں نے اس کو ویسے مذاق کیا, کھانا وانا کھا لیا, تو میں نے کہا بھائی آپ کا بستر لگا دیا, آپ لیٹ جاؤ, ورنہ پھر تم گھر جا کے بولو گے کہ انہوں نے مجھے بستر نہیں دیا. میں مذاق کر رہا تھا.
میں ہنس رہا تھا اپنے کزن سے، میری خالہ کے بیٹا. تو آپ جانتے ہو انہوں نے مجھے کیا جواب دیا؟ مجھے کہتے ہیں نہیں، اگر آپ مجھے اپنی فٹ پاتھ پر بھی سلا دیں گے تو میں شکوہ نہیں کروں گا. ہماری سیمنری کے اندر ہمیں انہوں نے یہ سکھایا ہے کہ آپ نے شکوہ نہیں کرنا، آپ نے شکایت نہیں کرنی. آپ کو زمین پر لیٹنا پڑے، بستر پر لیٹنا پڑے، پانی پینا پڑے، دال کھانی پڑے، آپ نے شکوہ نہیں کرنا. اور یقین مانیں جب پاک روح آپ کی زندگی میں آئے گا، آپ شکوے نہیں کریں گے. پھر آپ میری یہ ضرورت پوری نہیں ہوئی، میری وہ ضرورت پوری نہیں ہوئی، میرا یہ نہیں آیا، میرا وہ نہیں آیا. پھر آپ برداشت کرنا سیکھیں گے، پھر آپ صبر کریں گے، آپ خدا کا انتظار کریں گے، آپ مشکلات کو سمجھیں گے، آپ اپنی ہٹ درمی سے بات آ جائیں گے. پھر آپ کے اندر تسکین ہوگی، تسلی ہوگی. خدا کی آخری آفر ہے. خدا انسان کو آفر دیتا ہے، قبیلے سے تعلق ہے، وہ جہاں پر بھی دکھ اٹھا رہا ہے، اگر وہ حلیمی اور عاجزی سے خدا قدموں میں آ جائے اور یسوع کو اپنا نجات دہندہ مان لے اور خدا سے پاک روح مانگے، میں کہتا ہوں اس کے ہزاروں سوالوں کا جواب مل جائے گا. ایک ایسی تسلی اور ایک ایسی تسکین ہوگی. مکاشفہ 22 باب کی پہلی 5 آیات میں پڑھتا ہوں، ذرا غور کیجئے گا. پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا جو خدا اور برا کے تک سے نکل کر اس شہر کی سڑک کے بیچ میں بہتا تھا، اور دریا کے وار پار زندگی کا درخت تھا. اس میں 12 قسم کے پھل آتے تھے اور ہر مہینے میں پھلتا تھا، اور اس درخت کے پتوں سے قوموں کو شفا ہوتی تھی. اور پھر لعنت نہ ہوگی، اور خدا اور برا کا تخت اس شہر میں ہوگا، اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے، اور وہ اس کا منہ دیکھیں گے، اور اس کا نام اس کے ہاتھوں پر لکھا ہوا ہوگا. اور پھر رات نہ ہوگی، اور وہ چراغ اور سورج کی روشنی کے محتاج نہ ہوں گے، کیونکہ خدا ان کو روشن کرے گا، اور وہ عبدالآباد بادشاہی کریں گے. یہاں پر دیکھیے مکاشفہ 22 باب میں پھر آ گیا آب حیات کا ذکر آ گیا. لکھا ہے پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا جو خدا اور برا کے تک سے نکل کر اس شہر کی سڑک کے بیچ میں بہتا تھا، اور دریا کے وار پار زندگی کا درخت تھا. کیا بات ہے! روح القدس کی کیا پہچان ہے؟ آپ کیسے پہچانتے ہیں آپ کی زندگی میں پاک روح آ گیا؟ جب ہم کلام پڑھتے ہیں، کلام پڑھنے کے بعد تازگی محسوس ہو، اندر خوشی محسوس ہو، یہ پاک روح کی پہچان ہے. دعا کریں، پرستش کریں، کلام پڑھیں، اس کے بعد خاموشی سے بیٹھیں اور آپ کو خوشی محسوس ہونے لگے، آپ کو خوشی محسوس ہونے لگے. اس وقت میں کلام سنا رہا ہوں، میں پاک روح کی مدد سے سنا رہا ہوں، اور اس وقت میرا جو تجربہ ہے وہ بڑا ڈیفرنٹ ایکسپیرینس ہے. آپ خود بھی محسوس کریں. میرے اندر ایک عجیب تسلی ہے اس ٹائم. میں نارمل روٹین سے ہٹ کر بیٹھا ہوں یہاں پر، مجھے کوئی استعمال کر رہا ہے، مجھ سے کوئی کام لے رہا ہے، مجھے کوئی حوالے بتاتا ہے، کوئی گائیڈ کرتا ہے، کوئی رہنمائی کرتا ہے. میرا مددگار میرے ساتھ ہے جو آسمان سے آیا ہوا ہے، مجھے تیار کرتا ہے. لکھا ہے پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا جو خدا اور برا کے تک سے نکل کر اس شہر کی سڑک میں بیچ میں بہتا تھا، اور دریا کے وار پار زندگی کا درخت تھا، اور اس میں 12 قسم کے پھل آتے تھے، ہر مہینے میں پھلتا تھا، اور اس درخت کے پتوں سے قوموں کو شفا ہوتی تھی. اور پھر لعنت نہ ہوگی، خدا اور برا کا تخت اس شہر میں ہوگا، اور اس کے بندے. پھر لعنت نہ ہوگی، رونا نہ ہوگا، غم نہ ہوں گے، آنسو نہیں ہوں گے، تھکاوٹ نہیں ہوگی، چیخنا چلانا نہیں ہوگا، رونا پیٹنا نہیں ہوگا، دردیں نہیں ہوں گی، مہنگائی کی ٹینشن نہیں ہوگی، کیونکہ وہاں برا کے تک سے، برا اور خدا کے تک سے آب حیات کا دریا بہتا ہے. اور یہ پاک روح کی طرف اشارہ ہے. خدا اور اس کے لوگ موجود ہوں گے. جب پاک روح آتا ہے، آپ تجربہ کریں، جب ہمیں پاک روح کا تجربہ ہوتا ہے کسی جماعت میں، عبادت میں، رفاقت شراکت کے دوران،
جب پاک روح کا تجربہ ہوتا ہے، ایکسپیرینس ہوتا ہے، عجیب خوشی اور شادمانی محسوس ہوتی ہے، تو سوچے جب وہاں پر آب حیات کا دریا بہتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ بائبل مقدس ہمیں یہ بالکل نہیں سکھاتی کہ ہاں بھائی اگر ہم یسوع مسیح پر ایمان لیں، یہ دیکھیں آج کل یہ بڑی تعلیم پھیلی ہوئی ہے، آپ یسوع پر ایمان لے آئیں سب دکھ چلے جائیں گے، بس آپ یسوع پر ایمان نہ ہو۔ بلکہ بائبل مقدس جو ہے وہ ہمیں دکھوں کے لیے تیار کرتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو ابھی سبز باغ نہیں دکھائے، خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو دکھوں کے لیے تیار کیا۔ مقدس پولس رسول نے اپنے شاگردوں کو دکھوں کے لیے تیار کیا۔ دیگر رسول جو ہیں، پطرس رسول، یعقوب رسول جو ہیں، سارے رسول جو ہیں، انہوں نے شاگردوں کو، ایمانداروں کو دکھوں کے لیے تیار کیا۔ لیکن فرق یہ ہے کہ ایماندار جو ہے اس کے دکھوں میں اس نے آب حیات پیا ہوا ہوتا ہے، اس کی زندگی میں پاک روح ہوتا ہے، اس کی زندگی میں تسلی ہوتی ہے۔ لیکن جو دنیا دار شخص ہے جس نے خدا کے بیٹے کو قبول نہیں کیا، یسوع کو قبول نہیں کیا، اور اس کی زندگی میں پاک روح کا دخل نہیں ہے، یقین مانے زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، اجیرن زندگی پریشانی کا سبب بن جاتی ہے۔ مکاشفہ 21 کی 6 آیت، پھر اس نے مجھ سے کہا یہ باتیں پوری ہو گئیں، میں الفا اور اومیگا یعنی ابتدا اور انتہا ہوں، میں پیاسے کو آب حیات کے چشمہ سے مفت پلاؤں گا۔ اگر آپ یہ دیکھیں ذرا، آب حیات پینے کے لیے آپ کو خداوند یسوع مسیح قدموں میں آنا پڑے گا۔ خداوند یسوع مسیح کے جو شاگرد تھے، کشتیاں چھوڑ کر، اپنے کاروبار چھوڑ کر، محصول کی چوکی چھوڑ دی متی نے، اپنے خاندان کو چھوڑ کر وہ یسوع کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ یسوع ان کو پہاڑوں پر لے کے جا رہے ہیں، معجزے کر رہے ہیں، یسوع ان کو بیابانوں میں لے کے جا رہے ہیں، یسوع ان کو پبلک میں لے کے جا رہے ہیں۔ وہ دن اور رات 3.5 سال تک خداوند یسوع مسیح قدموں میں رہے۔ اور پھر عید پینتیکوس کے دن کیا ہوا؟ 120 لوگوں کی جماعت بالا خانہ میں جمع تھی، اور اس دن خدا کا پاک روح نازل ہو گیا، پاک روح آسمان سے اتر آیا، وہ مددگار آسمان سے اتر کر آ گیا۔ اور پھر رسول وہ نہیں رہے، وہ مر گئے تھے دنیا کے لیے، اور دنیا ان کے لیے مر گئی تھی۔ ساری شو شاہ ختم ہو گئی تھی، اور انہوں نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، کاروبار چھوڑ دیے، خاندان چھوڑ دیے، بیوی بچے چھوڑ دیے، ماں باپ چھوڑ دیے، اور صرف خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلے، اور انہوں نے مسیح خداوند کی پیروی کی، شاگردی کی، اور پھر خداوند نے رسولوں کو آب حیات پلایا، آب حیات۔ اور عید پینتیکوس کے دن خدا کا پاک روح نازل ہو گیا۔ یاد رکھیں کہ روح القدس جو ہے یہ خدا کی آخری دعوت ہے، اور بہت بڑا خدا کا حوصلہ ہے کہ خدا کو محبت بڑی مہنگی پڑی ہے، بہت مہنگی پڑی ہے۔ اپنی صورت شبیہ پر انسان کو بنایا، اس سے پیار کیا، اس کو اپنی صورت شبیہ پر بنایا، اس کو روح القدس کا لباس پہنایا، اس کو بڑی خوشی والی جگہ پر باغ عدن میں رکھا، اور ٹھنڈے وقت خدا باتیں کرنے آتا تھا۔ کیا بات ہے، آسمان اور زمین کا مالک آدم کی کیا شان ہے۔ خدا نے جتنی بھی مخلوقات بنائی ہیں، صرف انسان کو یہ شرف حاصل ہے روئے زمین کے اوپر کہ انسان جو ہے وہ خدا سے باتیں کر سکتا ہے۔ آپ سب بہت قیمتی ہیں، چاہے کوئی چھوٹا ہے چاہے کوئی بڑا ہے، میری بات یاد رکھیے گا، آپ بڑے قیمتی ہیں، یو ویری پریشیس، کیونکہ آپ خدا سے باتیں کر سکتے ہیں، اور آپ انسان ہیں، اور یہی ابلیس کے لیے دکھ کا باعث ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انسان کو ابلیس پریشان کر کے رکھتا ہے کہ کہیں اپنے آپ کو نہ پہچان لے، یہ کہیں اپنے آپ کو نہ پہچان لے۔ اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آئے۔ آپ خداوند یسوع مسیح کا پاک روح دینے کا انداز دیکھیں، اور آج بات کتنی بگڑ گئی ہے۔ آج وہ ہاتھ لگا کے بے شمار لوگ گراتے ہیں، یسوع کہتے ہیں میرے پاس آؤ، اور انہوں نے یسوع کا انداز دیکھیں اور ان کا انداز دیکھیں۔ خداوند یسوع مسیح نے کسی کو گرایا نہیں، مقدسہ مریم نے کسی کو گرایا نہیں، روح القدس سے معمور تھی۔ اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آئے۔ کیا آپ لوگ پیاسے ہیں؟ اپنے آپ سے سوال کریں، کیا آپ روح القدس سے معمور ہونا چاہتے ہیں؟ کیا کوئی ماں ایسی ہو کہ گھر میں کام کرے، برتن دھوئے، کپڑے دھوئے، اندر و روح سے معمور ہو؟
کوئی سٹاف نرس ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ڈیوٹی پر جائے، نرسوں کو جاتے ہاتھ لگائے تو وہ بولیں کہ بھائی کچھ ہوا؟ کل میں دوپہر میں تھوڑی دیر کپڑے چینج کیے تو میں یہاں پر لیٹ گیا. جیسے ہی میں لیٹا دروازے پر 2 خادم آ گئے، کہنے لگے سر جی آؤ ذرا، ایک بچی بدرو گرفتہ ہے، کیس بڑا بگڑا ہوا ہے تو اس پہ دعا کرنی. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا یہ 2 خادم آ گئے ہیں، مجھے جانا چاہیے. اوپر گیا، حالانکہ میں تھکا ہوا تھا، کپڑے چینج کیے، میں ان کے ساتھ چلا گیا. ہم لوگ وہ پیچھے علاقے میں پیدل ہی چلے گئے تینوں، باتیں کرتے کرتے. جب ان کے گھر پہ گئے تو جوان بچے تھے، ایک پاسٹر صاحب تھے، ایک اور بندہ وہ بھی خادم ہی ہے. وہ بچی جو ہے نا، سارے گھر کے لوگ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہم تینوں بھی کھڑے ہیں. میں تو ان کے ساتھ تھا، میں پیچھے تھا. میں نے کہا چلو جو جس طرح سے ان کو کرنا کرے، میں ساتھ دعا کروں گا. وہ سب دعا کر رہے ہیں، ہاتھ بڑھا کے دعائیں کر رہے ہیں. اب میں سوچ رہا ہوں کہ یہ ان کا طریقہ نہیں صحیح. بچی بدرو گرفتہ ہے، اس کو نیچے بٹھایا جائے، مل کے دعا کریں، خدا اس پر رہائی دے گا. یہ بیڈ پہ لیٹی ہوئی ہے، نہ اس پر ہاتھ رکھ رہے ہیں، مطلب نہ ڈانٹ رہے ہیں، نہ اس کو جانے کے لیے کہہ رہے ہیں. تو یہ تو ہم ساری رات بھی لگے رہیں گے. میں دیکھتا رہا ہوں، دعا ہوتی رہی. بدرو نے اس بچی کے اندر سے ہو کے نا، ایک دفعہ جو پادری صاحب آگے کھڑے تھے نا، ان کو تھپڑ کا اشارہ کیا، اور ایک دفعہ مجھے تھپڑ کا اشارہ کیا. جب اس نے تھپڑ کا اشارہ کیا نا، مجھے تو بہت غصہ آ گیا کہ شیطان ابلیس اور خدا کے خادموں کو تھپڑ کا اشارہ کرے، اور ایسے تھوک تھوک کے دکھا رہی تھی. بدرو تو ایسے کر رہی تھی اور تھپڑ کا اشارہ کیا اس نے. میں نے کہا ہٹ جاؤ سارے خادموں. میں نے کہا سائڈ پر ہو جاؤ سب، اب نہیں، بہت دیر سے آپ ٹائم ضائع کر رہے ہیں، کھڑے میں سارے. اس نے تھپڑ کا اشارہ کیا، اب سائڈ پر ہو جاؤ سارے، آپ بیٹھ جاؤ سب. اب بٹھا لیا نیچے. آگ مانگی. یقین مانے خدا کے نام کو گواہی ہے، میرے ہاتھوں کو چھو نہیں سکتی تھی. وہ میرے ہاتھوں کو ہاتھ لگاتی تھی، پیچھے کرتی تھی ہاتھ، ہاتھوں کو ہاتھ لگاتی، پیچھے کرتی تھی ہاتھ. ہم لشکر ہیں، ہم لشکر ہیں، ہم لشکر ہیں، ہم اتنے ہیں، ہم 40 ہیں، ہم 40 بدروئے ہیں، ہم 40 بدروئے ہیں. آنکھیں بند، منہ بند، یسوع نام میں. خادموں نے بھی دعا کی، انہوں نے میرے ساتھ مل کے دعا کی، ہم تینوں نے دعا کی. آگ لگ جائے یسوع نام میں، ان کے سروں میں آگ لگ. او شیطان پیٹنے لگ گیا، جنگ شروع ہو گئی. کیونکہ عبادت کا بھی ٹائم ہو رہا تھا، دل تو میرا کر رہا تھا، ابھی چھٹی نہیں دینے کو دل کر رہا تھا کہ اس کو ذرا بتاؤں پاگلوں کی آگ ہوتی کیا ہے، اس کو بتاؤں خادموں کو تھپڑ دکھانا کیا ہوتا ہے. کہ بدرو کی اتنی جرت، ابلیس کے فرزند کی اتنی جرت کہ وہ خدا کے فرزندوں کو تھپڑ دکھائے گا. میرا دل کر رہا تھا کہ میں 3-4 گھنٹے لگاؤں یہاں پہ. پھر میں جو عبادت پہ چونکہ پہنچنا تھا، واپس آنا تھا، تیاری کرنی تھی، ڈانٹ دیا میں نے، یسوع نام میں چھوڑ دے اس کو. بچی ریلیکس ہو گئی. خدا کے نام کو جلال ہے، یہ پاک روح کا کام ہے، روح القدس کا کام ہے. جب خدا آپ کو روح القدس دے دے گا، آپ خود انکار بن. جب تک ہمیں پاک روح نہیں ملتا، ہم خود انکار نہیں ہوتے. یاد رکھیں، پھر دل نرم ہو جاتا ہے نا. اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آئے اور آب حیات پیے. دکھ جائیں گے نہیں، یاد رکھنا میری بات، دکھ جائیں گے نہیں، لیکن آپ کے اندر الہی تسلی آ جائے گی. آپ کے دل کے اوپر تسلی راج کرے گی، آپ دکھوں کا سامنا کریں گے. جب آپ کے اندر پاک روح کی طلب لگے گی نا، پھر خدا آپ سے خوش ہو جائے گا. خداوند آپ کو آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت دے.